بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم میں ایک ایسا انسان تھا کہ اس کو کسی ذریعے یہ معلوم ہوا کہ میری عمر 1000 سال ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ میری عمر 1000 سال ہے، ابھی میں 1000 سال اور جینے والا ہوں، تو وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں 900 سال ریاکاری میں اپنی زندگی کو گزار لوں۔ اللہ اکبر۔ وہ سوچتا ہے کہ میں 900 سال اپنی زندگی کو عیاشی میں گزار لوں۔ وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں خوب عیاشیاں کروں، خوب شراب نوشی کروں۔ اللہ اکبر۔ میرا رب تو معاف کرنے والا ہے، آخر کے 100 سال جب بچیں گے تو میں توبہ کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ سوچتا رہا کہ میں اپنی 900 سال کی عمر کو عیاشی میں گزار لوں گا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وہ 900 سال گزر جاتے ہیں۔ جب وہ آخری 100 سال باقی رہتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ میں آخر کے 90 سال جو بچنے والے ہیں اس میں اپنے رب کی عبادت کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے وہ 10 سال بھی یوں ہی گزر گئے۔ اس نے سوچا کہ آخری کے 1 سال جو باقی رہے گا میں اس میں اپنے رب کی عبادت کر لوں گا، کیوں نہ جب تک میں اپنی زندگی کو گناہوں میں، عیاشیوں میں، مکاریوں میں گزار لوں۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہ میں خوب زندگی کے مزے لوں، زندگی میں جتنی مجھ سے، اس دنیا میں جتنا مجھ سے عیش ہو سکتا ہے اس عیش کو اپنے قابو میں کر کے اپنی زندگی کو گزار لوں، اپنی زندگی کو اس دنیا کے لیے صرف کر دوں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ سوچتا ہے کہ آخری سال میں توبہ کر لوں گا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وہ باقی سال بھی گزر جاتے ہیں۔ آخر کا 1 سال باقی رہتا ہے، 999 سال اس کے گزر چکے ہوتے ہیں صرف عیاشی میں، مکاری کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے ہوئے، اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جب آخری سال آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں آخری مہینے میں توبہ کر لوں گا، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، میں آخری مہینے میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا، اس کی عبادت کر لوں گا، اسے منا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وہ آخری مہینہ بھی آ پہنچتا ہے۔ جب آخری مہینہ آیا تو اس نے سوچا کہ میں آخر کے ہفتے میں توبہ کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا وہ ہفتہ بھی گزرنے والا تھا، اس نے سوچا کہ میں اب آخری وقت میں توبہ کروں گا، یعنی جب شام کا وقت آئے گا، یہ دن گزرنے والا ہوگا، تب میں توبہ کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب شام کا وقت آتا ہے وہ گناہوں پہ لگا رہتا ہے، صرف اپنی زندگی کو عیاشی میں لگائے رکھتا ہے، یہاں تک کہ یہ وقت آ چکا کہ اس کی روح قبض کرنے کو میرے رب نے حکم فرما دیا کہ جاؤ اس کی روح قبض کر لو۔ اللہ اکبر۔ اس کی روح قبض کرنے کا میرے مولا نے حکم دے دیا، اور جب موت کا وقت آیا نا تو وہ سوچنے لگا کہ یار میری اتنی زندگی ملی، مجھے معلوم بھی تھا کہ میرے 1000 سال ہیں، اگر میں آج جو یہ میری زندگی گزری ہے ان ایام میں اپنے رب کی عبادت کر لیتا تو میں اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس انسان کو توبہ بھی نصیب نہ ہوئی، یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ گیا۔ کہ آپ لوگ شداد کے بارے میں نہیں جانتے، اس نے اس دنیا کے تمام خزانوں کو اکٹھا کر کے اپنے لیے ایک جنت بنوائی دنیا میں، اس میں ہر طریقے کے ہیرے جواہرات شداد نے اس میں لگوا دیے، لیکن جب اس میں اس کے رہنے کا وقت آیا تو میرے رب نے ملک الموت کو حکم دیا کہ جاؤ اس کا قدم اس کی جنت میں رکھنے سے پہلے اس کی روح قبض کر لو۔ اے نادان اپنی مالیت پہ اترانے والے، یہ مال کسی کام کا نہیں، یہ موت کو نہیں بچا سکتا، موت آنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا۔
لوگ ہنس رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اس قبر کو یاد کرو جو تمہاری اس لذت کو ختم کرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، تم قبر کو یاد کرو گے تو تمہیں ہنسی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ قبر ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندے مومن اس کو یاد کرتا ہے تو دنیاوی خواہشات کو بھول جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں قبر کو یاد کرو، یہ تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن قبر یہ نہ کہتی ہو کہ اے لوگوں، تم لوگوں کو مجھ میں ہی آنا ہے اور مجھ میں کیڑے مکوڑے بے شمار ہیں، میں ایک تنہائی کا گھر ہوں، تم لوگ مجھ میں تنہا آؤ گے، دنیاوی خواہشات کو، دنیاوی مال کو تم لوگ لے کر نہیں آؤ گے، لیکن تمہارے اعمال بس جو ایک واحد چیز ہیں وہ میرے پاس آئیں گے، تم لوگ اسے میرے پاس لاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب بندے مومن کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تجھے خوش آمدید ہو، تو بہت اچھا آیا، اور یہ لوگ جو میری پشت پر چل رہے ہیں تو ان میں مجھے سب سے اچھا دیکھا، اور میں تیری بھلائی والا گھر ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں تیری بھلائی کا گھر ہوں، تجھ کو مجھ میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کو کھول دیا جائے گا، جہاں تک وہ دیکھے گا اس کی قبر اس کو کھلتی نظر آئے گی، اور جنت سے اس کے لیے ہوائیں آ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب کسی کافر کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرے لیے خوش آمدید نہیں ہے، میں تیرے لیے بہت برا گھر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور تو مجھ میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور تو مجھ کو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیا کرنے والی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر اس کو دبوچ لے گی، اس کی ہڈی پسلیوں کو ایک کر دے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا کے دکھایا، اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا لیا اور وہ انگلیاں آپس میں پھنس گئی تھیں۔ اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ لوگوں قبر اس کو اس طرح توڑ دے گی۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگوں کو قبر کی فکر کرنی چاہیے، ہمارا پہلا گھر قبر ہے۔ حشر تو بات کی چیز ہے کہ ہمارا حشر کیا ہوگا، لیکن ہم لوگوں کو سب سے پہلے قبر کے گھر سے گزرنا ہے۔ اے لوگوں، ہم لوگوں کو کیا اچھے کام نہیں کرنے چاہیے؟ آج اگر ہم لوگوں کو زندگی ملی ہے تو اس زندگی کو اچھے کاموں میں لگا لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر قربان جائیے۔ اے لوگوں، جب تک ہم زندہ ہیں تو ہم لوگوں کے پاس یہ موقع ہے کہ ہم لوگ اپنے رب کی عبادت کر لیں، ورنہ اگر آج ہم لوگ اپنے اسی انجام پر، بد اعمالی پر، برے کام کرتے ہوئے ہماری موت آ گئی اور ہم لوگ اسی حالت میں اپنے رب کو پیارے ہو گئے تو یاد رکھنا قبر میں جب ہم پہنچیں گے تو قبر ہم پر تنگ کر دی جائے گی۔ سوچو اس معاملے کو، کیا معاملہ ہوگا، کیا ہوگا اس دن جب قبر ہم لوگوں کو دبوچ رہی ہوگی اور ہم سے کہے گی ہاں میں تجھے دیکھنے والی ہوں، تو بھی مجھے دیکھ لے گا، آج تیری منزل تجھے مل گئی ہے، تو مسافر نہ رہا ہے، آج تیری منزل تجھے مل گئی اور دیکھ میں تیرے ساتھ کیا حشر کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا جب قبر میں کافر پہنچیں گے تو اپنے رب سے یہ التجا کریں گے
اے میرے رب ہمیں ایک مہلت دے، ایک موقع دے دے کہ ہم لوگ اس دنیا میں جا کر پھر سے تیری عبادت کر سکیں۔ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، ہم تیرے رسول پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، ہم مانیں گے کہ رسول کو علم غیب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے۔ ہم لوگ یہ تسلیم کریں گے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن اس دن، اس وقت تمہارے یہ الفاظ تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، تمہارے ان الفاظ کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ اے لوگو، اگر ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنی ہے تو یہ موقع ہمیں میسر ہوا ہے، یہ زندگی ملی ہے۔ ہم لوگ اپنے رب کی عبادت کر لیں تو ہم لوگ اپنے رب کے مقبول بندے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم لوگوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، مجھے میرے رب نے 9 چیزوں کے بارے میں حکم دیا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ 9 چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو، ظاہری طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی۔ یعنی جب تم لوگوں کے سامنے ہو تو تم لوگ تب بھی اپنے رب کی عبادت کرو، اور جب تم لوگ اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہویا کرو، تب بھی میرے رب کی عبادت کیا کرو۔ اور آج کل ہمارا ماحول تو یہ ہے کہ ہم لوگ تنہائی تو بہت دور کی بات ہے، ظاہر میں بھی اپنے رب کی عبادت نہیں کرتے۔ ارے کم سے کم اے نادان، لوگوں کے سامنے تو آ جا کے لوگ تجھے دیکھ لے کہ ہاں یہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ ارے جب تیری موت ہوگی، جب تو اس دنیا کو الوداع کہے گا، تو لوگ کم سے کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ فلاں شخص نمازی تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، یا رب وہ نیک بندہ تھا تو اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ لیکن آج ہم لوگوں کو اپنے کام سے فرصت نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، اگر کوئی انسان تمہیں اپنے دروازے سے محروم کر دے، یعنی اگر تم اس سے کوئی چیز مانگنے جاؤ اور وہ تم کو منع کر دے کہ میں نہیں دیتا، جب وہ مانگنا آئے تو تم اسے اپنے در سے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ یہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے کہ کوئی خالی ہاتھ آئے تو اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جاتا ہے، بلکہ اگر خالی ہاتھ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ پر کوئی جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خالی ہاتھوں کو بھر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لوگو، 9 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے، اگر کوئی تم پر ظلم و تشدد کا بازار گرم کیے ہوئے ہے، تو تم لوگوں کو چاہیے کہ تم اس پر صبر کرو، صلہ رحمی کرو۔ ہم لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں شخص نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، آج میں بھی اسے آڑے ہاتھوں لے لوں گا۔ اے نادان، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم لوگ ایک دوسرے کی برائی سے باز نہیں آتے ہیں۔ ظلم صرف کسی کو مارنا ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی کی عزت سے کھیلنا بھی ظلم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، اگر کوئی تم سے رشتہ ختم کرے تو تم اس سے رشتہ جوڑو۔ یعنی اگر کوئی انسان تم سے اپنے ناطے ختم کرنا چاہتا ہو تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس سے رشتے جوڑو۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ہم لوگوں نے اپنی رشتہ داریوں میں بھی اپنا وقار کھو رکھا ہے۔ ہماری رشتہ داریوں میں ہمارا وقار واقع نہیں ہے، ہم اپنے وقار کو کھو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، جب تم اپنے آپ کو دیکھو
تو تمہیں اپنے رب کی عبادت کرنا مقصود ہو۔ جب تم لوگوں کو دیکھو تو تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ جب تم لوگوں کو کسی چیز کا حکم دو تو وہ حکم صرف نیکی کا ہو، یعنی اچھائی کا لوگوں کو حکم کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اپنے رشتہ داریوں میں، اپنے آپ میں جو تمہارے اعزا اقربا ہیں ان میں تم اپنے وقار کو قائم و دائم رکھو، یعنی اگر کوئی تم سے وقار چھیننا چاہتا ہے تو تم اس پر صبر کیا کرو۔ لیکن ہمارا ماحول، اگر آج کل ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو جائیں، ہماری کسی غلطی کی بنا پر ہمیں ڈانٹ دیں تو ہم لوگ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ کرنا تو یہ چاہیے کہ ماں باپ کے قدموں میں گر کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں، اے میرے والدین، آپ کے قدموں میں تو جنت رکھی ہے، میرے رب نے تم لوگوں کے قدموں میں جنت کو رکھا ہے، مجھے معاف فرما دیں۔